بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک رائٹس میں ہوں سید عابد کاظمی۔ آج ہم بات کریں گے کہ برطانیہ اور یورپ میں قربانی کیسے کی جاتی ہے۔ ناظرین، ہماری شنید میں آیا ہے کہ برطانیہ اور یورپ میں بعض بچر حضرات پہلے سے شیپ یا گائے کا گوشت تیار کر کے رکھ دیتے ہیں ہفتہ پہلے یا ایک دو دن پہلے، اور اس کے بعد جب قربانی کا دن آتا ہے عید کے بعد وہ اپنے کسٹمرز کو وہی تیار شدہ گوشت دے دیتے ہیں کہ آپ کی طرف سے یہ قربانی ہم نے دے دی ہے۔ جرمنی، فرانس اور بیلجیم میں ایک ہفتہ پہلے یہاں سے گوشت سپلائی ہوتا ہے تیار شدہ، اور جب وہاں عید کا دن آتا ہے تو اسی دن وہ سپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ نے جس کی قربانی دینی ہے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ آج مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، پاک مکہ میٹ کے چیئرمین ہیں حاجی محمد اکرم گل صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں وہ ہیں انسا کے ڈائریکٹر ہیں محمد سلیم صاحب، ان کو بھی یہاں ویلکم کہتے ہیں۔ جناب، سب سے پہلے حاجی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک عرصہ ہو گیا ہے یہاں برطانیہ میں، اور یورپ کو بھی آپ ڈیل کر رہے ہیں، آپ کا بزنس بھی ہے حلال میٹ کا ایک عرصے سے کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ جو قربانی کا طریقہ کار ہے یہ کیسے اور کتنے عرصے سے اسی طرح سپلائی ہو رہا ہے، پہلے سے فرانس، بیلجیم اور سارا پہلے سے تیار شدہ، اور کیا ایسے قربانی ہو جاتی ہے؟ آپ اس بارے میں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور ہدایت ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے بر وقت قربان عید پر اس موضوع پر جو ہے بات چیت کرنے کا موقع دیا اور عوام کو آگاہی دی۔ اصل میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ میڈیا جہاد ہے، اور یہ میں ریلی طور پر کہوں گا کہ یہ ایک جہاد ہی ہے جو آپ نے شروع کیا ہے قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ آئندہ وہ کیسے اپنا یہ فریضہ اور یہ سنت ابراہیمی میں جو اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، قربانی دینا چاہتے ہیں، وہ کیسے کر سکیں۔ بدقسمتی سے یہ جو آپ نے فرمایا فرانس، جرمنی، بیلجیم، البتہ کچھ برطانیہ میں بھی ہو رہا ہے، یہ کام کافی عرصہ سے چل رہا ہے، اور یہ میں کہتا ہوں ان جال سازی کرنے والوں کا اتنا قصور نہیں ہے جی، جتنا ہمارا کروانے والوں کا ہے۔ کہ جب ہم کسی سے قربانی کرواتے ہیں یا خریدتے ہیں یا کسی کو اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں، فرسٹ آف آل تو یہ دیکھیں کہ آیا یہ آدمی صادق اور امین ہے یا نہیں۔ صرف یہی نہ سوچیں کہ انہوں نے حلال میٹ کا بورڈ لگا رکھا ہے اپنی دکان پر، کو یہ صرف حلال ہی بیچتا ہے اور کچھ نہیں بیچتا۔ جیسے آپ نے ریسنٹلی سکنڈل سنے، لوگ ادھر گھوڑوں کا میٹ، ادھر اپنا ڈی این اے کچھ پو کے اپنا یہ مینوفیکچرڈ فوڈ میں پائے گئے، کچھ چکن میں مطلب وہ اس کا وہ فلیور، یہ غلط کام کرنے والے یہ کالی بیڑیں ہر میدان میں، ہر شعبے میں ہوتی ہیں، اور خصوصی طور پر یہ حلال میٹ یا میٹ بزنس میں کافی لوگ ایسے ہیں جو حلال کے نام پر لوگوں کو مکروہ اور حرام کھلا رہے ہیں، اور ان کا محاسبہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، میں تو یہی کہوں گا کہ بجائے 2 کلو کھانے کے آدھا کلو کھا لو، لیکن صحیح کھاؤ، اچھی کوالٹی ہو اور صحیح ذبیحہ ہو۔ اسی طرح کمنگ بیک ٹو دی قربانی سائڈ، آپ نے جیسے فرمایا کہ قربانی کا ادھر کیا سلسلہ ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹریڈ ہے، ایسا بزنس ہے کہ ہر آدمی تو ذبح خانے جا نہیں سکتا، ہر آدمی کو اس کے بارے میں آگاہی بھی نہیں، اور ہر دکاندار بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ لوگوں کو ایک سسٹم کو جاننے کی بہت ضرورت ہے، جو میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خصوصی طور پر ہمارے برطانیہ میں اور یورپ میں دوسرے ممالک میں بھی جو بھی ذبح خانے کے پاس لائسنس ہے حلال ذبح کرنے کا، اس کا آپ کو انفارمیشن انٹرنیٹ سے مل سکتی ہے، اور جب آپ گوشت خریدیں تو کم از کم
آپ کا فرض بنتا ہے یہ کہ جو جانور ہوتا ہے، کاکس ہوتی ہے یا میٹ کے اپنا وہ حصے ہوتے ہیں، لیگ یا شولڈر، اس پر ایک سٹیمپ لگی ہوتی ہے، وہ اگر حلال میٹ کے لائسنس یافتہ ذبح خانے کی نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ صحیح۔ جہاں سٹیمپ کی آپ نے بات کی تو مجھے یاد ہے، کیونکہ یہ انسا کے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو سٹیمپ والی اتھارٹیز ہیں جو حلال کو چیک کرتی ہیں، ان کے بارے میں آپ ذرا بتائیں کہ یہ کتنی ایک ہوپفل ہیں اور کتنی ایک ذمہ داری اپنی پوری کر رہی ہیں؟ جو ذمہ داری ہم لوگوں نے ان اتھارٹیز کو دی ہے وہ اپنی ذمہ داری خود فلفل نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ اگر یہ اپنی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی لیتے تو جو ہماری انڈسٹری میں یہ پوک ڈی این اے کا سلسلہ آیا، گھوڑے کا گوشت کا آیا، یہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں الرٹ رہنا چاہیے ہر وقت کہ کن اتھارٹیوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، کن کے سرٹیفیکیشن کو ہم ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ انڈسٹری میں صرف چند اتھارٹیز ہیں جو صحیح کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے ہر کوئی اتھارٹی پرفیکٹ بھی نہیں ہے، پر ہماری نظر سے اگر ہمارے قریب کوئی اتھارٹی آتی ہے تو وہ ایک HMC ہے جو کافی عرصے سے اچھا کام کر رہی ہے اور ان کے پاس ایک سسٹم ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ان کے پاس تھوڑی سی کمزوری بھی ہوگی، کہیں 100% تو کوئی بھی نہیں ہے، پر پھر بھی کافی ایجنسیوں سے کافی بہتر کام کر رہے ہیں اور ہمیں تسلی دلا رہے ہیں کہ یہ جو گوشت ہے وہ ان لوگوں نے انسپیکٹ کیا ہے۔ اس کے باوجود ایک بات چودھری صاحب نے کہی ہے اور پوری بات یہ میرے حساب سے صحیح سمجھائی نہیں ہے آپ کو، کہ دیکھو جیسے آپ کی گاڑی کا رجسٹریشن نمبر ہے ویسے ہی ہر ذبح خانے کا ایک لائسنس نمبر ہے، وہ 4 ڈیجٹس ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں UK یا EC پلانٹ نمبر، آگے 4 ڈیجٹس آ جائیں گے۔ وہ تبھی لگتا ہے سٹیمپ اپنی بیڑی پر یا گائے پر جب ہیلتھ انسپیکٹر اس گوشت کو پاس کرتے ہیں، پاس اٹ فٹ فار ہیومن کنزمپشن۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے یا کچھ بھی، وہ انسپیکٹرز کو میٹ ہائیجین سروس کے جو انسپیکٹرز ہیں وہ مور لگاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اچھا خاصے سے ٹیسٹ کیا ہے، پوسٹ مارٹم کیا ہے، اس میں ہمیں کوئی بیماری نہیں ملی، اس لیے پاس ہو گئی۔ اس پلانٹ نمبر سے اگر ہماری یہ تو بات ہو رہی ہے نا حلال کی، میں وہی حلال پر آ رہا ہوں، لیکن مین ہمارا سوال ہے کہ یہاں جو برطانیہ اور یورپ میں جو قربانی ہو رہی ہے جی وہ کیسے ہو رہی ہے اور یہ کون سا طریقہ استعمال ہو، ایک عرصے سے ہو رہا ہے، اور ہمارے لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ وہ کیا طریقہ اختیار کریں کہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی دھوکہ ہو رہا ہے عوام سے اور ہم اس دھوکے کو بے نقاب کرنا چاہ رہے ہیں اور عوام کو خود کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ یہ کیا دھوکہ ہو رہا ہے؟ قربانی کے جو گائیڈ لائنز ہیں، جو فرض ہیں، وہ یہ ہیں کہ قربانی 2 دنوں کی ہوتی ہے اور ڈیوریشن آف 2 days آپ کر سکتے ہیں، 3 دن، سوری اپالوجیز، 3 days۔ دیکھو یہ خالی آپ UK اور یورپ ساری دنیا کے اوپر یہ نہ وہ دنیا کو پتہ ہے، جو مسلم ممالک وہاں پتہ ہے، وہاں کو اور طریقہ کار ہے، یہاں کا جو طریقہ کار ہے اور جو پابندیاں ہیں ہم پر ان کو بھی فالو کرنا ہے، پھر آپ نے اپنی شریعت کے لحاظ سے بھی دیکھنا ہے کہ ہم قربانی جو کر رہے ہیں وہ کیسے کرنی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ان مسلمان ممالکوں کو پتہ ہے، پر ہم وہیں سے آئے ہیں نا، اوپر سے تو نہیں آئے ہیں، یہاں آگے اس قانون کو فالو کرنا ہے اور فالو کرتے ہوئے اپنی اسلامی جو نقطہ نظر ہے، اپنی شریعت کو بھی بچانا ہے، ساتھ اس کو بھی فالو کرنا ہے اور ان کے قانون کو بھی فالو کرنا ہے، دونوں چیزیں۔ چودھری صاحب آپ بتائیں تھوڑا سا کہ ایکچولی جو کیپیسٹی ہوتی ہے ذبح کی، ایک دن کے اندر تو ساری وہ لامحالہ وہ پورا نہیں کر سکتے ہیں آپ لوگ، تو اس میں جیسے میں نے کہا کہ کنزیومر کا بھی تھوڑا اپنا فالٹ ہے، کیونکہ وہ دکاندار سے یا اپنے وکیل سے یا اپنے وہ سپلائر سے کوآپریشن کریں کہ چلو پہلے دن نہیں اگلے دن دے دو، اس سے اگلے 3 دن قربانی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا بھی مجھے علم ہے کہ پہلے دن ثواب زیادہ ہے، اگلے دن تھوڑا کم ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ادھر فیسلٹی کا جو مسئلہ ہے، لیکن جب آپ نے نیت کر لی انشاءاللہ تعالیٰ پہلے دن کی، میرا خیال ہے، میں مطلب وہ فتویٰ تو نہیں دے رہا کہ آپ کو پہلے دن جتنا ہی ثواب مل جائے گا اگلے دن، کیونکہ آپ نے نیت تو پہلے دن ہی شروع کر دی تھی، کیونکہ سسٹم اور کیپیسٹی اور جو اس کا جو ہے پرووائڈر وہ ہر آدمی کو سیم ڈے پرووائڈ نہیں کر سکتا۔
آپ ضرور اپنے دکاندار سے، اپنے ہول سیلر سے، اپنے جو بھی اپنا جہاں بھی سورس آپ نے کیا ہے، جس کو بھی آپ نے مقرر کیا ہے وکیل، تو اس کے ساتھ تعاون کریں کہ اس کو یہی نہ سارے جہان کہے کہ پہلے دن پہلے گھنٹے میں ہی، تو وہ پھر آپ کو وہ قربانی نہیں ملے گی. وہ دکاندار اتنا مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بزنس مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ جسٹ ڈونٹ لک اونلی آن دی ریلیجن، لک ایز اے بزنس ایز ویل. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کسٹمر کسی اور جگہ نہ چلا جائے، وہ دکان سے اٹھا کر، فریج سے اٹھا کر 2-3 دن پہلے کا میٹ ہوتا ہے، لو قربانی اور جاؤ. ایسا ہوا ہے، ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے. ابھی یعنی جو قربانی آ رہی ہے اس کے لیے کچھ لوگ تیاریاں بھی کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ اس پروگرام کے سننے کے بعد آپ اس چیز کو سٹاپ کر سکتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہو رہا، آپ دھوکے کے لیے لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کرو، کیونکہ آپ ادھر ریلیکسڈ ہیں بہت. خدا کے واسطے یہ ایک دینی فریضہ ہے، ایکٹیولی اس چیز کو فالو کرو اور اپنی سپلائی لائن کو مانیٹر کرو کہ آیا جو جانور ذبح ہوا ہے وہ کس دن ذبح ہوا ہے، کس ٹائم ذبح ہوا ہے. آپ کا حق بنتا ہے، یو گاٹ رائٹ. آپ نے وہ پبلک رائٹ کا جو پروگرام رہا ہے، اٹ از یور رائٹ ٹو آسک یور سپلائر کہ میرا اپنا قربانی جو ہے کس ذبح خانے میں ذبح ہوئی ہے. ہاں، دوسری ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ بہت سارے ذبح خانوں میں لوگوں نے مسلمان تو کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، یہ اپنا وہ ہمارا وہ بچر یا ذبح کرنے والا اپنا مسلمان ہے، لیکن آیا اس سے پہلے انہوں نے کبھی ان کو گولی مار دیتے ہیں جانور کو، کبھی وہ اس کو الیکٹریکیوٹ کر دیتے ہیں، الیکٹرک شاک دیتے ہیں جس کو اسٹرنگ یہ بولتے ہیں، اور کئی جگہ وہ اپنا گیس بھی دے دیتے ہیں. اور یہ سارے کرول میتھڈ اس کو میں بولتا ہوں اپلائی کرتے ہیں. جو کون لوگ کر رہے ہیں یہ ایکچولی اس ملک میں جو ہے، یہ کہتے تو مسلمانوں کو مبارک ہیں یا ہم ظالم ہیں. خدا کے لیے یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اسلام ایک پیس ڈیلیورنگ، ایک پیسفل میتھڈ آف لائف ہے. جانوروں کے ساتھ بھی پیار کرنا اور ان کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا، جیسے انسانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. تو یہ ہمیں کبھی ہیومن رائٹس بتانا شروع کر دیتے ہیں اپنے طریقے سے، کبھی وہ اینیمل رائٹس بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو جو ہمارا جو ذبیحہ ہے الحمدللہ صحیح اسلامک طریقے سے، وہ نہیں اجازت دیتا کہ آپ اس کو گولی ماریں پہلے، یا الیکٹریکیوٹ کریں، یا گیس دیں، یا اس کے پرانے زمانے میں کوئی 15-20 سال پہلے تک بھی یہ اپنا چلتا تھا، وہ they used to call it hit it on the head with hammer. تو اس کو ناک آؤٹ کر دیتے تھے جانور کو، اس کے ضرب لگا کر دماغ پر، اور کئی دفعہ جانور اتنی ضرب سے مر بھی جاتے ہیں، جیسے الیکٹریکیوشن سے بھی مر جاتے ہیں، گیس سے بھی مر جاتے ہیں، اور گولی جو ان کے دماغ میں مارتے ہیں اس سے تو مجھے پتا ہے 100% جانور زندہ ہو ہی نہیں سکتا، دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکتا نا. تو اس کے بعد چھریاں چلاتے رہیں، مسلمان کلمے پڑھتے رہیں، وہ مزہ نہیں ہے، صحیح بات نہیں ہے. حالانکہ کچھ لوگ یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ جانور ابھی تڑپ رہا تھا، زندہ تھا، تو انہوں نے چھری چلا دی، انہوں نے ذبح کر دیا تو وہ حلال ہو گیا. ہم اس کے بارے میں ٹوٹلی ایگری نہیں کرتے، بلکہ ہمارے علماء نے اس کے بارے میں بڑے اسٹرکٹلی فتوے دے دیے ہیں. جو ہو گیا سو ہو گیا. خدا کے لیے آپ بھی سنور جاؤ. ہمارا اس ملک میں قانونی حق ہے، ہمیں وہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق بھی حق ہے. وی گاٹ اے چوائس ٹو ایٹ وٹ وی سلیکٹ ٹو ایٹ. خدا کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی حلال ہو تو پھر یہی ایک طریقہ ہے کہ نہ کسی کو گولی مارنے کی اجازت دو، نہ کسی کو گیس مارنے کی اجازت دو، نہ کسی کو الیکٹریکیوٹ کرنے کی اجازت دو. صحیح طریقے سے جانور اپنی صحیح حالت میں ہو، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ جب انسان جانور کو ذبح کرے اس کو اچھی حالت، اچھی صحت میں ہونا چاہیے، انلیس ہی ہیڈ ایکسیڈنٹ. قربانی کے لیے اور ویسے بھی. تو قربانی پر خصوصاً یہ ہے کہ کچھ لوگ جو جیسے آپ نے فرمایا، اور آپ کی انفارمیشن ماشاءاللہ کافی ہے اس چیز کے بارے میں، اور ہم بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں اور کنفرم کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور پچھلے سال تک ہوتا رہا. اور خصوصی طور پر میرا میسج جو ہے یہ یورپ کے مسلمانوں کے لیے ہے. فرانس جس میں سب سے بڑا وہ اپنا ہے اس کا گڑھ، کہ ادھر ایک ہفتہ پہلے جی، اور خصوصی طور پر میں بتا رہا ہوں آپ کو لیے، یہ ہمارے اہل تشیع آئی، کیونکہ ہمیں چل جاتا ہے پتہ، کیونکہ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں وہ پریفر کرتے ہیں اپنے فرقے یا اپنے امام کے جو ان کے اصول طریقے ہیں کہ وہ میل جانور کو پریفر کرتے ہیں. صحیح. تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جب مارکیٹوں سے، کیونکہ ہم ہر وقت مارکیٹ میں رہتے ہیں، ہم وی آر ان دی بزنس فرام لاسٹ 30 ایئرس، کو جب وہ جانور میل جانور خریدے جاتے ہیں
نر جانور اور خصوصی طور پر وہ تشیع اپنا فرقے کے لیے بھائیوں کے لیے خریدے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور یہ یقین کریں فرانس میں اتنے وہ ٹرک بھر بھر کر جا رہے ہیں ادھر سے آلریڈی جی زندہ ایک ہفتہ پہلے ذبح کر کے بھیج رہے ہیں کیونکہ ایکچولی اچھا وہ جب ذبح کرتے ہیں وہ مینشن کرتے ہیں کہ فلاں کی قربانی کے لیے کر رہے ہیں یا ویسے ہی کر رہے ہیں؟ یہ تو وہاں حلال بھی صحیح نہیں کرتے. کچھ ذبح خانے ایسے ہیں وہاں ایک مسلمان گیا بھی کبھی نہیں کہ کسی نے ٹیپ لگائی ہوئی ہے, کسی نے کچھ بھی نہیں لگایا ہوا ہے, وہ سٹننگ کرتے ہیں یا گولی مارتے ہیں اور اسی کو قربانی کر کے. اور سب سے دھوکہ وہ لوگ کر رہے ہیں ادھر جو بچر بیٹھے ہوئے ہیں فرانس میں یا بیلجیم میں ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ کہ آپ کی قربانی انگلینڈ سے آ رہی ہے. کیسے آ سکتی ہے انگلینڈ سے اسی دن قربانی؟ بہت مشکل ہے. میں نے پچھلے سال فرانس کے اندر کوئی 1.5 ٹرک مطلب کوئی 1500 قربانی بھیجی تھی, لیکن یقین کریں ادھر سے اگر قربانی ہم نے دوپہر کے وقت شروع کی تھی, شام کو جا کر وہ ٹھنڈا ہوا گوشت, کیونکہ وہ 7 ڈگری سے پہلے اس کو لوڈ بھی نہیں کر سکتے. یہ قانون ہے اس ملک کا جو بھی ہو کہ 7 ڈگری تک آتے آتے مطلب شام ہو گئی, اس کے بعد ساری رات اس کو ٹریول کیا, اگلے دن جا کر پھر ان کو وہ قربانی کا اپنا ملا ہوگا. بچروں کو جو ہے وہ ڈیلیوری ہو رہی تھی اب 12-1 o'clock میں نے لاری کا پتہ کیا. یہ آپ کی بات سن کر 2 دنوں کے سے پہلے تو فرانس میں عید میں ویسے ہی پہنچ ہی نہیں سکتا اگر کوئی پریفرنس بھی دے. لیکن ہم ادھر ہے ہمارا جو سسٹم ہے ہم موسٹلی پریفر کرتے ہیں کہ ہمارے جو لوکل لوگ ہیں ان کو سروس پہلے دیں, فرانس والوں کو بعد میں. لیکن لاسٹ ایئر کیونکہ یہ لوگ ڈیسپریٹ تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے, اکرم بھائی ہماری مدد کرو, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک دفعہ فرانس والوں کو بھی کوئی صحیح قربانی پہنچا دے, تو ہماری کمپنی نے لاسٹ ایئر کو 1,500 لوگوں کو مسلمانوں کو قربانی فرانس میں پیرس میں پہنچائی تھی. 1,500 لوگوں کو قربانی ہم نے پہنچائی تھی, لیکن وہ بھی ان کو اگلے دن جا کر ملی تھی, عید کے دوسرے روز. تو جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عید کے دن پہلے دن ہی قربانی کا گوشت کھائیں, وہ لوکل لوگوں کو تو مثلا برمنگھم کے لوگ جو ہیں ان کو تو ہے کہ ان کے پاس لوکل الحمدللہ حلال میٹ پاک مکہ حلال میٹ کمپنی ہے. اس کے علاوہ اور بھی نزدیک 1-2 لوگ ہیں کہ جو پہنچا سکتے ہیں. لیکن جو دور دور والے لوگ ہیں مثلا لندن والے ہیں, لندن میں اگر ہم چاہیں کہ اسی دن جا کر ہم قربانی کا گوشت کھانا بہت مشکل ہے, کیونکہ ادھر ہم ذبح کریں گے سب سے پہلے تو لوکل لوگوں کا کریں گے کام, کیوں ہمیشہ ہم نے پریفرنس دیا کہ ہمارے لوکل جو کسٹمر ہیں لوکل پبلک جو ہے دے گٹ فرسٹ رائٹ. تو اس کے بعد ہم سیکنڈ لندن کو دیتے ہیں. تو لندن کا ذبح کر کے راتوں رات پہنچائیں گے بھی تو ان کو اگلے دن تو ہوا ہے کہ اپنا میٹ قربانی کا مل جائے. ویسے وہ دکاندار اٹھا کر دے گا, اگر آپ کو پریس کریں گے, آپ انسسٹ کریں گے, ضد کریں گے کہ ہمیں ابھی چاہیے, اسی وقت چاہیے, اسی دن چاہیے, پہلے دن چاہیے, تو وہ پھر قربانی میرا خیال نہیں آپ کو دے سکے گا. بہت مشکل ہے انلیس کہ اس کا اپروچ ڈائریکٹ ہو, سلاٹر اس کے نزدیک ہو, 1-1.5 گھنٹے کی مسافت پر ہو. اگر اس سے زیادہ سفر ہے تو بلیو کریں کہ اس وقت ہاں کوئی آدھی رات کو تو شاید مل جائے, لیکن دن کے وقت آپ کو قربانی کا ملنا بہت مشکل ہے. صحیح چیز ملنا مشکل ہے. اچھا آپ اس بارے میں بتائیں ذرا. بھائی پچھلے سال ہم لوگوں نے ایک کیمپین شروع کی تھی جی, اس کا نام دیا تھا فیک قربانی. فیک قربانی کی مراد لوگ پوچھنے لگے کہ کیا ہے. نقلی قربانی جس کے سر میں گولی, گیس یا الیکٹریکیوشن. اور سب سے بڑی کمپلینٹ اور جس لوگوں نے شکایت کی ہے وہ غیر مسلمان بزنس مین تھے جو حلال انڈسٹری میں پچھلے 30-40 سال سے یہ قربانی اور ایسا ذبح دے رہے تھے. اور ہمیں کہنے لگے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ قربانی کیسے کی جاتی ہے. ہم سے جو لوگ لیتے ہیں وہ تو خوش ہیں. میں نے کہا آپ ان لوگوں کو بتائیں نا کیسے ذبح کرتے ہیں, کیسے قربانی. ایسے ہی ہم لوگوں نے فرانس, جرمنی اور اٹلی میں یہ کیمپین چلائی, جس کی وجہ سے وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو پتہ چلا کہ اصل قربانی کیسے کی جاتی ہے اور اس کے فرض کیا ہیں. تو یہ ہمارا جو کام ہے وہ اویئرنس دینا ہے. اور ایک بات ہم سب بھول گئے ہیں کہ UK ایک ایسا ملک ہے جس میں قانونی وائٹ پیپر جس کو ہم کہتے ہیں, قانونی ہمیں اجازت ہے. اور ویسٹ میں صرف ایک ہی ملک ہے جو نن سٹن ذبح کرتا ہے انڈر دا لا آف دا لینڈ اینڈ از لائسنسڈ بائی دا گورنمنٹ. اور بہت سے ایسے ملک ہیں جیسے ویسٹ میں ہم فرانس کہہ دو, جرمنی, پولینڈ, پچھلے کچھ دنوں میں حلال کو بین کر دیا ان لوگوں نے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کو بین کیا جائے. کیوں؟ جو ان لوگوں نے سامنے ایویڈنس پیش کیا,
ہم لوگوں نے قانونی ریجیکٹ کر دیا. کیوں؟ کہ ان کے پاس کوئی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ کا طریقہ ظالمانہ ہے اس لیے اس کو بین کرنا چاہیے. اور بین کیوں کر رہے تھے؟ یہ نہیں کہ ہمارا طریقہ کار ظالمانہ تھا، صرف اور صرف اس میں دوسری جو قومیں ہیں وہ اچھی خاصا بزنس اور ٹرن اوور کر سکتی ہیں. جیسے چودھری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آپ جو سٹننگ کرتے ہیں، بجلی کا چٹکا لگاتے ہیں، ان کا پروڈکشن اور جو اصل اور صحیح 24 کیرٹ گولڈ ہم جس کو کہتے ہیں، the prophetic method of Zibia، اور اس میں کیا ڈیفرنس ہے؟ چودھری صاحب آپ کی جو ایک دن کی پروڈکشن ہے اور ہمارے جو دوسرے کمپیٹیٹرز ہیں، اور مارکیٹ میں اگر کہیں کہ یہ سٹننگ والا سستا ملتا ہے، کنزیومر کو دونوں کی پرائس ایک ملتی ہے. نظم جو ہے اب اپنا جدید آگے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ صحیح ذبیحہ بھی اس میں اپنا صحیح سپیڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں. مثلا ہماری فیکٹری میں ماشاءاللہ اپ ٹو 300 اینیملز پر آور ذبح ہو رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں مین پاور اور وہ لائن سسٹم جو بڑھانی پڑی ہے کہ ذبیحہ کرنے والے پہلے اگر ایک اسٹیشن پر ایک آدمی تھا، اب 2 اسٹیشن ذبیحہ کے بنا دیے. جیسے آپ کا بھی شاید سعودی عرب میں آپ کو موقع ملا ہے کہ نہیں، وہ جو اپنا قربانی والا سلاٹر ہاؤس ہے وہاں 57 پوائنٹ آف سلاٹر ہیں ایک سلاٹر ہاؤس میں. میں نے وہاں ان کو دیکھا ہے. تو اسی طریقے سے مطلب کیپیسٹی تو بڑھ سکتی ہے لیکن اخراجات تھوڑے سے زیادہ آتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت زیادہ نہیں. وہ فرکشن ہے، مثلا آپ کا زیادہ سے زیادہ کلو کے پیچھے 5 یا 4-5 پینی سے زیادہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. تو جو لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ جو جی حلال والے ہیں وہ بہت مہنگے ہیں، یہ سب فضول ہے. ہاں ایک چیز کا فرق پڑتا ہے کہ جب یہ لوگ ایسی ذبح خانوں سے مال خریدتے ہیں جو بہت بڑی پروڈکشن ماس پروڈکشن کرتے ہیں، جو ان کا ایکسپورٹ یا اپنا سپر مارکیٹ ریجیکٹ مال بچ جاتا ہے، وہ لو پرائس پر بیچتے ہیں. وہ ہمارے مسلمانوں کی دکانوں پر آ کر ختم ہو جاتا ہے. مطلب وہ کیا کہتے ہیں، اس کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے کیونکہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ بڑی کمپنیوں کو 30-40 پینی وہ پینس جو ہے پر کلو وہ کم بیچ کر کلیئر کر دے مال. تو کلیئرنگ پوائنٹ پر جو آتا ہے یہ مسلمان اپنا جو ٹریڈر ہیں یہ خرید لیتے ہیں ان سے اور لوگوں کو حلال کے نام پر اپنا کھلاتے رہتے ہیں. یہ حالانکہ پتہ ہے حلال کے نام پر یہاں ہر ایک بزنس حلال کے نام پر چل رہا ہے تقریباً، اور اس میں جان بوجھ کر یہ جو لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت غلط کرتے ہیں اور ان کو نہیں ایسے کرنا چاہیے. حالانکہ اگر کسی کو فیسلٹی نہیں ہے، کوئی اگر قانونی طور پر اگر ہمیں ادھر نہیں اجازت ہوتی تو شاید ہمارا جو ہے اپنا علماء حضرات کو فتویٰ وغیرہ کو ایسا لے آتے کہ ٹھیک ہے ابھی نظریہ ضرورت کے تحت کہ آپ کو یہ اپنا اس میں کوئی تھوڑی بہت کوئی تبدیلی یا کوئی اپنا فلیکسیبلٹی کرنی چاہیے. تو میرا خیال ادھر برطانیہ میں تو جواز ہی نہیں پیدا ہوتا سوائے اس کے کہ جو لوگ ہیں وہ جسٹ بیکاز دے بائی فرام دی کمپنیز they are doing the normal English trade or non-halal trade and they are leftovers, rejects کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہیومن کنزمپشن کے لیے فٹ نہیں ہوتا. وہ تو جیسے سلیم صاحب نے آپ نے پہلے فرمایا ہیومن کنزمپشن کے لیے تو فٹ تو ہوتا ہے، لیکن جب سپر مارکیٹ مال خریدتی ہے، ایک لام خریدتی ہے تو وہ کہتے ہیں اتنی اس پر چربی کی طے ہونی چاہیے، اس کا جو سائز جو ہے یہ 15 سے لے کر 18 کلو کا ہونے. اگر 15 کی بجائے 13 کلو کا لام آ گیا تو وہ نہیں خریدیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سائز ریجیکٹ ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کھانے کے قابل نہیں ہے، وہ سائز ریجیکٹ ہو گیا یا اوور فیٹ ہو گیا، اس پر بہت زیادہ چربی ہے. یا اگر انہوں نے 15 سے 18 کا وزن کا آرڈر دیا ہے تو آپ کا کچھ لام 20 کلو کے آگے وہ نہیں لیں گے آپ سے، وہ کہیں گے یہ ریجیکٹ ہو گیا. تو وہ مال جو ہے بائی سائز اور بائی گریڈ، بائی سائز اور گریڈ وہ ہماری مسلمانوں کی دکانوں پر آ کر ختم ہوتا ہے کیونکہ وہ لو پرائس پر بیچ دیتے ہیں لوگ آ کر. اور دکاندار کہتے ہیں کہ اتار جاؤ، کوئی نہیں دیکھتا پیا، لیکن یہ نہیں ویکھتے کہ رب بھی انہوں دا ویکھتا پیا. اے ہی مطلب ہے چلو صاحب ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے آپ کا وہ سارا سروے کر کے جو جہاں سے آپ خریدتے ہیں مال اور پھر اس کو باقاعدہ چیک کرتے ہیں. اور قربانی کے لیے آپ یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے سارا
لے لیا ہے یا لینا ہے یا کیسے کیا کرنا ہے؟ عابد بھائی جیسے آپ کو بھی پتہ ہے اور سارے مسلمانوں کو بھی پتہ ہے، قربانی کے لیے ہر جانور فٹ نہیں ہوتا. جو میٹ کے لیے، عام میٹ کے لیے تو چلتے ہیں جیسے جانور ہیں، مطلب کہ چلو کوئی چھوٹا موٹا اس میں کوئی نقص وغیرہ ہو تو وہ تو چل جاتا ہے گوشت میں، ایز اٹ از فٹ فار ہیومن کنزمپشن، اور صحت مند چلتا ہے. لیکن جیسے سینگ نہیں ٹھیک، یا اس کی مطلب وہ صحت نہیں ٹھیک، یا اس کی اپنا عمر نہیں پوری، تو یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ کافی جانور کیئرفلی سلیکٹ کرنے پڑتے ہیں، اور کچھ ہم نے سلیکٹ کر لیے ہیں. لیکن ابھی عید میں ماشاءاللہ کوئی ہیں رفلی کوئی 10-12 دن رہ گئے ہیں، تو مین وائل بھی ہم منڈیوں سے مال پرچیز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ عید کے آنے سے پہلے ہم وہ اپنی بائنگ جو ہے ختم کر لیں گے. جو ہمارا وقت ناظرین وقت ہو گیا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، اور جب واپس آئیں گے تو ان سے بات ہوگی کہ اس کا حل کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے ہمیں. السلام علیکم ناظرین، وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی جو قربانی برطانیہ اور یورپ میں ہوتی ہے اس میں کیا طریقہ کار پہلے اختیار کیا گیا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے، اور اس میں یہ جو سامنے آئی ہے یہ چیز، یہ عموماً طور پر ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ جب قربانی ہوتی ہے تو قربانی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب نماز عید پڑھی جائے اور خطبہ عید کا ہو جائے، اس کے بعد اس نام سے اس جو بندہ قربانی دینا چاہے اس کا نام لیا جاتا ہے، تکبیر پڑھی جاتی ہے، اور وہ جانور جو اس کے نام سے قربانی ہوتا ہے اس کے بعد وہ ذبح کیا جاتا ہے. لیکن یہاں کے جو قانون ہے برطانیہ کا، اس کو بھی اگر فالو کرنا ہے تو کم از کم وہ جو اپنا وکیل مقرر کرتا ہے تو وہ اس وکیل کا بھی کام ہے کہ وہ اس کو کرے. لیکن یہاں جو بھی وکیل ہیں، آج کل پیسہ درمیان میں آ گیا ہے، پیسے کے لالچ کے لیے کوئی بھی وکیل اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا. لیکن اس کی ذمہ داری کس پر بنتی ہے؟ جو بندہ قربانی دینا چاہتا ہے، جو پبلک ہے، وہ پبلک خود اس چیز کو چیک کرے اور اپنا نظام اتنا بنائے چیکنگ کا کہ اس کو یہ یقین آ جائے کہ میں نے جو قربانی دی ہے واقعی وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے. اسی پر گفتگو ہو رہی تھی. اب کیونکہ ہمارے پاس ایک تو انسا کے ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس حلال کے سلسلے بڑے ایکسپرٹ ہیں، بڑا کام کیا انہوں نے، اور دوسرا یہ پاک مکہ میٹ کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے 30 سال حلال پر کام کیا ہے اور یہ بھی اس بارے میں بڑا اچھا جانتے ہیں اور بڑا اچھا پہلے انہوں نے بریف کیا. ناظرین ابھی ان سے پوچھتے ہیں اس کا حل کیا ہے. جناب چودھری صاحب آپ بتائیں کہ اس کا حل کیسے نکالنا چاہیے اور کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. عابد صاحب آپ بڑے اچھے سے طریقے سے اپنا پروگرام کو ماشاءاللہ کنڈکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہماری قوم میں ہے کرٹیسائز تو ہم سب کر دیتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم، حل کوئی نہیں بتاتا. جیسے وہ پاکستان کی بات آتی ہے، کہتے ہیں وہ زرداری کھا گیا، وہ گیلانی کھا گیا، اب نواز شریف کھا رہا ہے، اجاڑ رہا ہے، تو حل کوئی نہیں بتاتے ہم کہ اس کا حل کیا ہے کہ ان لوگوں کو کیسے پرے کیا جائے اور اچھے لوگوں کو آگے لایا جائے. تو اسی طرح آپ سمجھیں گے کہ چودھری صاحب نے پرابلم تو بتا دیا، سلیم صاحب نے بھی بتا دیا، پرابلم تو ہے، سب کو پتہ ہے، اور عوام کو شاید اتنا پتہ نہیں ہے کہ جتنا ہونا چاہیے. تو سب سے بڑا حل اس کا عوام کے پاس ہے، لوگوں کے پاس ہے. پلیز کنفرم بیفور یو بائی ویئر یور میٹ از کمنگ، ویئر از یور سپلائی لائن. اس کا بہت ہی انسا جو ہے اپنا یہ سٹینڈ کرتا ہے ایسوسیشن آف نان سٹن ایبٹواز. تو اس کے جتنے بھی ممبر ہیں، جو بھی اپنا وہ ہیں ذبیحہ کے لائسنس یافتہ، حلال ذبیحہ کے لائسنس یافتہ سلاٹ ہاؤسز، فرسٹ آف آل تو یہ کنفرم ہم کرتے ہیں یا سلیم صاحب کرتے ہیں جب آڈٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ اس کو لائسنس دیتے ہیں یا اس کو آرگنائزیشن کا ممبر بناتے ہیں، کہ وہاں پر کسی قسم کی وہ سٹننگ گولی مار کر یا اپنا وہ الیکٹریکیوٹ کر کے یا گیس کر کے جانور کو مارنے کی اکوپمنٹ ہی نہیں ہے، لائسنس ہی نہیں ہے. اگر لائسنس ہی نہیں ہے کسی چیز کا اس ملک میں، کیونکہ آپ کی انفارمیشن کے لیے جتنے بھی ذبح خانے ہیں، خواہ مسلمانوں کے یا غیر مسلمانوں کے، وہاں ہر وقت منسٹری کے لوگ موجود ہوتے ہیں، جس کو میٹ انسپیکٹر بھی کہتے ہیں، اور ویٹرنری سرجن بھی وہاں موجود ہوتا ہے. تو وہ آپ کو آپ کے لائسنس کے مطابق ہی کام کرنا
کرنے دیتے ہیں, آپ کے لائسنس سے ہٹ کر وہ آپ کو کام نہیں کرنے دیتے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ کنفرم کریں کہ آیا جانور پر جو نمبر ہے, جیسے سلیم صاحب نے بولا EEC نمبر 4 ڈیجٹ نمبر, جیسے ہمارا پاک مکہ کا نمبر 4496, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں 4496 ہمارا نمبر ہے. جب آپ اگر ہماری کمپنی کا مال آپ کا خواہش رکھتے ہیں کہ ذبیحہ کھائیں تو 4496 کا آپ پوچھ سکتے ہیں دکاندار سے کہ آیا یہ پاک مکہ سے مال آیا ہے یا نہیں آیا ہے. تو جو انڈر لائسنس برمنگم حلال 4496 کے اندر یہ ہمارا جو ہے کمپنی یہ کام کری ہے. اسی طرح اور بھی جو مسلمانوں کے اپنا ذبیحہ خانے ہیں ان کا بھی اسی طرح نمبر ہے. آپ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, انٹرنیٹ سے آپ پتہ کر سکتے ہیں. اپنا ڈیفرا ہے, ڈپارٹمنٹ آف فوڈ اینڈ فشریز, ویب سائٹ کیا ہے؟ ویب سائٹ ہمارا تو میرے پاک مکہ meats@hotmail.com. اسٹیمپ والی جو ویب سائٹ آپ بتائیں. اسٹیمپ والی ایک ویب سائٹ کنزیومرز کے لیے ہم لوگوں نے ریڈی کی ہے جی, اس کا نام ہے halalbynumbers.co.uk. اگر آپ کسی بھی اسٹیمپ دیکھ کر اس اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیں, ڈالیں گے تو آپ کو اسٹریٹ وے پتہ چل جائے گا یہ کون سے ذبح خانے پھر ریپیٹ کر دیں سلیم صاحب کلیئرلی لوگوں کو. halalbynumbers.co.uk, یہ آپ اپنے فون پر اس کو سیو کر سکتے ہیں. وہ 4 ڈیجٹ نمبر آپ ڈالیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں سے ذبح ہوا ہے, ڈیڈیکیٹڈ پلانٹ میں ذبح ہوا ہے. ساری ایک چیز بتانی ہے کیونکہ آپ کا یہاں اور ایک بندے کی اپروچ شاید آپ تک نہ ہو, تو یہاں تو بے شمار لوگ دیکھ رہے ہیں, تو ان کو ایسا کوئی طریقہ بتا دیں. وہی طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی, آپ کی ویب سائٹ پر بھی جائیں اور ایسا طریقہ ان کو ہو کہ ان کو یہ چیک کرنے کا ایک پتہ چل جائے کہ کیسے چیک. دو سٹیپس ہیں. ایک یہ ویب سائٹ جو آپ نوٹ کر لیں, halalbynumbers.co.uk, اس میں صرف اور صرف وہ آپ نمبر ڈالیں گے رائٹ ہینڈ کارنر میں تو آپ کے سامنے آ جائے گا. اگر یہ پاک مکہ کا نمبر ڈالیں گے تو ان کا نام آ جائے گا, وہ لکھا ہوگا ڈیڈیکیٹڈ سٹن فری یا نان سٹن. اور جو مکس کرتے ہیں لوگ, ہم تو سب کو یہی سجیشن مشورہ دیں گے کہ آپ صرف اور صرف ان لوگوں سے اپنا مال لیں جو ڈیڈیکیٹڈ فل ٹائم نان سٹن کرتے ہیں. پارٹ پروڈکشن والوں سے تھوڑا سا کنارہ کریں کہ ہم لوگ سب انسان ہیں, غلطی سے ادھر کا مال ادھر ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں بھائی غلطی سے ہو. اس میں اینیمل ٹریکنگ نمبر بھی ہوتا ہے. اینیمل ٹریکنگ نمبر ہوتا ہے جو ٹیگ لگتا ہے جب ذبح ہوتا ہے, کوئی بھی بھیڑی ذبح ہوتی ہے اس کے اوپر ایک ٹیگ لگتا ہے. ٹیگ کے اوپر آپ کو ٹائم, ویٹ, کنٹری آریجن, یہ سب آپ کو مل جائے گا. کس ٹائم ذبح ہوا ہے, کہاں ہوا ہے, پلانٹ نمبر. اچھا یہ بتائیں, یہ جو ہفتہ پہلے ذبح ہو کر چلے جاتے ہیں فرانس, جی, اور ان پر وہ ٹریکنگ نمبر, وہ ٹائم آپ کہتے ہیں لکھا ہوتا ہے, تو وہ لوگ نہیں چیک کرتے؟ وہ دیکھو اعتبار کے اوپر وہ رہتے ہیں کہ ہماری قربانی ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا نا, جو آپ بات کر رہے ہیں جیسے سلیم صاحب فرما رہے ہیں, عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. یہ انفارچونیٹلی اویئرنیس نہیں ہے عوام میں. تو یہ کیسے, یہ ختم کیسے ہو سکتی ہے یہ چیز؟ لوگوں کا فرض کیا پیسے کے پیچھے سارے پڑے ہوئے ہیں, تو پھر یہی بات کرتا ہوں کہ جب تک کنزیومر خود نہیں کوشش کرے گا, کیا کہتے ہیں وہ شعر ہے نا علامہ صاحب, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. تو جب تک خود نہیں کوشش کریں گے تو آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ ریلیکسڈ ہو جائیں گے تو آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے گی. لیکن جب آپ ویک اپ ہو جائیں گے, جب آپ کی اویئرنیس ٹھیک ہوگی, آپ کوشش کریں گے کہ میں نے صحیح حلال کھانا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو ضرور مل جائے گا. یہ آپ, کیونکہ ہم نہ میں عالم و نہ آپ ہیں, لیکن جو صورت حال ہے یہاں کی, اس میں ہماری مسجدیں کیا رول ادا کر رہی ہیں, اس حوالے سے کوئی؟ انفارچونیٹلی مسجدوں نے کسی حد تک رول ادا کیا ہے, لیکن پھر عرض کرتا ہوں کہ ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گی. علماء حضرات جہاں ٹھیک ہے وہ طریقہ ذبیحہ تو بتا سکتے ہیں, لیکن ان کو میکنزم جو ہے ادھر کی فیکٹریوں کا, سلاٹر ہاؤسز کا, وہ ان کے بالکل علم میں نہیں ہے, اس کو بالکل نہیں سمجھتے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر جانور لٹکایا ہوا آ رہا ہے, کسی نے آ کر چھری چلا دی تو وہ حلال ہو گیا. لیکن خدا را یہ تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ اس سے 2 گز پیچھے جو ہے وہ پہلے اس کو گولی ماری گئی تھی یا گیس دی گئی تھی یا اس کو الیکٹریکیوٹ کیا گیا تھا, وہ ان کو دکھائیں گے نہیں وہ ذبح خانے والے.
وہ پردے میں ہی سب کچھ ہو جائے گا. مولوی صاحب آگے کھڑے ہوں گے وہ چولا ڈال کر وہ فتویٰ لکھ لیں گے بہت اچھا ہے 100% حلال ہے, جیسے آپ نے مجھے پروگرام سے پہلے پوچھا تھا, کیونکہ ان لوگوں کو کافی ضرورت ہوتی ہے کہ 100%. نہیں, یہ ہر جگہ لکھا ہوتا ہے 100%. کوئی بھی میں نے دیکھی ہے پروڈکٹ دیکھی ہے کہیں شاپوں پر یا 100% حلال, یہ 100% اور 99% یہ کیا ہے حلال میں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ جسٹ سیکورٹی سلوگن ہی کہہ لیں کہ لوگوں کو اپنا بزنس مین جو ہے وہ اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. میں تو یہ مینشن کروں گا پھر ہماری یہاں اگر بے چینی ہے ہر بندے کو, ہمارے مسلمانیت میں بے چینی ہے تو اس میں یہی ہے, یہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم ویسے کر رہے تھے ہر چیز میں حلال حرام ہے. خالی آپ گوشت کی بات کر رہے ہیں, گوشت میں بھی ہے, لیکن یہ بھی چیک نہیں کرتے. دوسرا پیسے کمانے کے لیے, پیسے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلے ذبح کر دیا, دے دیا. قربانی ایک ایسا مقدس فریضہ ہے جس کو ادا کرنے میں اس میں پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ بیئر ود یور شاپ کیپرز, بیئر ود یور سپلائرز, کہ اگر آپ کو وہ پہلے دن نہیں دے سکتا دوسرے دن دے دے, تیسرے دن دے دے, لیکن دے قربانی. گوشت کے بارے میں حدیث ہے صحیح بخاری کی. سلیم صاحب میرا خیال ہے نقاب کی کہاں میں دیکھ رہا ہوں, کہتے ہیں ٹائم آف قربانی. دی ٹائم فار قربانی اسٹارٹس فرام سن رائز after the performance of the Eid al-Adha prayers, which falls on the 10th of Zulhajj, till the sunset on the 12th of Zulhajj. The best time is to perform the act of Qurbani immediately after the completion of the Eid al-Adha. It was reported that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the first thing that we do on the day of Eid is to perform the prayers, then we return home and perform our qurbanis. The first thing, thus, however, those acts has conformed to our sunnah, and for those who slaughtered before it, before نماز اور before time, جی وہ اسی وجہ سے میں نے before it, then the meat is for the family members and not as an act of قربانی. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ہے اپنا البخاری والیوم 2 بک 15 نمبر 82. اس میں آپ اب ہر چیز ہمارے حدیثوں کی روشنی میں قرآن پاک میں بھی اس حوالے سے, اس لیے اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عید سے پہلے, عید کی نماز سے پہلے, وقت سے پہلے آپ قربان کریں گے اگر کوئی جانور, وہ آپ ٹھیک ہے گوشت تو ذبیحہ ہو گیا وہ کھا لیں گے, وہ حرام تو نہیں ہے حلال ہی ہے, لیکن قربانی کی جو ہے فریضہ وہ ادا نہیں ہوگا. اس لیے آپ برائے مہربانی احتیاط کریں اور اپنے دکانداروں کو, اپنے سپلائر کو انف ٹائم دیں کہ وہ آپ کو صحیح طریقے سے قربانی کر کے لا کر پہنچائیں. عابد بھائی میں صرف ایک بات بتانا چاہتا تھا کہ اگر یو کے کا میٹ پروڈکشن کے فگرز آپ دیکھیں تو وہ فگرز آپ کو بتاتے ہیں کہ فوڈ سٹینڈرڈ ایجنسیز کے آفیشیل فگرز ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں صرف اور صرف 2.2% جو ذبیحہ ہوتا ہے یو کے میں وہ حلال ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. باقی کا جو ہے 97.98 وہ ان کو خود پتہ نہیں ہے کیسے کہاں سے آتا ہے. تو اس لیے یہ ڈیوٹی بنتی ہے کنزیومر کے اوپر کہ وہ ڈبل چیک کریں کہ یہ میٹ کہاں سے تیار ہوا ہے, کہاں سے شروع ہوا ہے اور ہمارے پاس کیسے آیا ہے. ٹرانسپیرنسی یہاں جو ہے نا اتنی سمپل ہے, صرف اور صرف 2-4 سوال کرنے پڑیں گے آپ کو. جتنے بھی ہمارے دوست حضرات دکاندار ہیں, بزنس مین ہیں, وہ کسی سرٹیفیکیشن کمپنی سے نہیں ڈرتے ہیں میرے بھائی, وہ صرف اور صرف ڈرتے ہیں ٹریڈنگ سٹینڈرڈ کے لا انفورسمنٹ آفیسز سے. جب آپ ان سے مانگیں گے کہ ہمیں پراپر نان سٹن قربانی چاہیے, ان کے اوپر حق بنتا ہے کہ آپ کو وہ دیں, ادروائز ان کی شاپ کے اوپر تالے لگ جائیں گے اور چلان ہو جائے گا ان کے اوپر. سو اس لیے ہمارا قانونی حق ہے ٹریڈنگ ایکٹ 1968, اگر آپ نان سٹن مانگیں گے پراپر قربانی تو آپ کو دوسرا تو وہ نہیں دے سکیں گے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہے, رائٹس کا, پبلک کو رائٹس, جیسے آپ کا پروگرام کا نام ہے, خاص کر کے کنزمپشن آف حلال, ان کو اپنے رائٹس نہیں پتہ ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں
ان لوگوں کے لیے اور ہم نے گورنمنٹ کو بھی چیلنج کیا ہے, قانونی فوڈ سٹینڈرڈ ایجنسی کو بھی چیلنج کیا ہے. جب ہمارے پاس قانون ہے وائٹ پیپر سے جو کہتا ہے کہ مسلمان اور یہودی آر ایگزیمپٹ فرام اسٹننگ دیئر اینیملز, ہم لوگوں نے گورنمنٹ کو یہ چیلنج کیا ہے جب آپ کا قانون یہ کہتا ہے اگر آپ اس طریقے سے ذبح جانور نہیں کریں گے تو اس کو آپ حلال اینڈ پروڈکٹ کو حلال نہیں کہہ سکتے ہیں, because this is not for the Jews and the Muslims. It is out of the category of exemption. So اس کو آپ حلال بھی نہیں کہہ سکتے ہیں, ریلیجیس میتھڈ آف سلوٹر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. سو ہم لوگ کیونکہ ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے, اور فوڈ سٹینڈرڈ ایجنسی کی گائیڈنس نوٹس اگر آپ پڑھیں تو ان میں کوائٹ کلیئرلی لکھا ہوا ہے حلال بائی ڈیفینیشن از نان اسٹن, اینڈ دیٹ واز ایشوڈ ان 2003 اینڈ ری ایشوڈ اگین ان 2010. پبلک ڈومین انفارمیشن, صرف ہمارے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ پڑھیں اور اس کو چیلنج کریں. اچھا چودھری صاحب, ایک چیز جو میں نے, کیونکہ یہ جب پوچھا گیا ہے کہ یہ جو سامنے آیا اسکینڈل ہی اسے کہوں گا میں, کسی کا سامنے آیا تو کچھ جو قربانیاں دینے والے ہیں ان سے میں نے پوچھا ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی عید کا روز ہوتا ہے, ہم بزی ہوتے ہیں, ہم حوالے کر دیتے ہیں ان کے. دوسرا سلاٹر روز کے اندر تو بندے کو جانے نہیں دیتے کہ ہم جا کر خود کہیں جی یہ قربانی دیں, تو ہمیں اعتماد کرنا پڑتا ہے جس کے حوالے کرتے ہیں اسی پر. تو اگر وہ بندہ ذمہ داری اپنی پوری نہیں کرتا تو یہ کہتے ہیں جی ہم تو اس کے حوالے کر گئے ہیں, ہماری طرف سے تو ہو گیا. تو اب یہ کیسے, اس کو کیسے اس کام میں اس چیز کے ایگری نہیں ہوں جی کہ آپ نے کہہ دیا تو ہو گیا. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ہی آنکھیں کھول کر کہیں جس پر آپ نے اعتماد کیا ہے, اتنا اندھا اعتماد نہ کریں. اگر ادھر کچھ پرابلم نہ ہوتے ہوں تو شاید اچھی بات تھی کہ اعتماد کر کے سارے کام ہو جاتے, لیکن آپ کو ہم اب اویئر کر رہے ہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. اب خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں, اپنا چیک کریں کہ آپ کا جانور کب ذبح ہوا تھا اور کہاں ذبح ہوا تھا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, ادروائز یہ آپ بھی اتنے ہی اس جرم میں شریک ہیں جتنا وہ آپ کا سپلائر ہے. میری جرم میں شریک ہی ہے نا, جب ان کی طرف سے قربانی ہوئی نہیں, جو فریضہ انہوں نے ادا کرنا ہے قربانی دینے کا وہ ہوا ہی نہیں, تو پھر تو وہ لاملا ان کا تو ایک رہ گیا. وہ آپ بھی بالکل وہ ڈپرائیوڈ جو ہوں گے آپ وہ ثواب سے قربانی کے, تو آپ کا بھی اس میں قصور ہے. اگر آپ نہیں اس چیز کو اپنا اتنی توجہ نہیں دیں گے, اتنے مصروف ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قربانی کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے آپ کا, اتنا 2 منٹ نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ سپلائی سے پوچھیں خدا را میرا جو ذبیہ ہے کسی مسلمان ذبیہ سے کریں جہاں کو مسلمان اونڈ سلاٹر ہاؤس ہو, یہاں مسلمان کام کرتے ہوں, مسلمانوں کی ملکیت ہو اور وہاں ان کا حلال کا لائسنس ہو. سب سے اہم ہے, چلو ملکیت کسی کی بھی ہو لیکن کم از کم اس جگہ میں حلال کا لائسنس ہو, بغیر شاٹ کے, بغیر گیس کے, بغیر ہامر کے, بغیر اپنا وہ گولی کے وہ جانور آیا ذبح ہونے کا ادھر اجازت ہے یا نہیں. جس کو ابھی سلیم بھائی نے کہا کہ پروفیٹک وے آف ذبیحہ یعنی حلال, جس کو ادھر اپنا ان کے وائٹ پیپر میں ریلیجس سلاٹر کا نام دیا گیا ہے, اس کا اسپیشل لائسنس ہوتا ہے. آیا جہاں سے آپ کا آیا ہے وہ قربانی کا گوشت یا دوسرا گوشت, آیا وہ اس کیٹیگری میں, اس لسٹ میں اس کا نام ہے یا نہیں ہے. جو اس نے اپنا سلیم بھائی نے وہ ویب سائٹ بھی آپ کو بتا دی ہے, پھر ریپیٹ کر دیں, halalbynumbers.co.uk. Please go on that website and check it with your phone, and that will give you the number, and then you please check on your animal the stamp number is the same or not which the butcher is telling you. آپ خود خریداری کرتے ہیں, جی تو اب یہ قربانی کے لیے جو جانور آپ خریدیں گے اس میں کیا کیا چیزیں آپ چیک کریں گے, اور جو خریداری کرتے ہیں ظاہر ہے وہ آپ تو ہزاروں کے حساب سے خریداری کریں گے, تو اتنا وہ کیا آپ کا طریقہ کار ہے, کتنے ایک بندے ہیں وہ ہر جانور کو چیک کریں گے واقعی یہ صحت مند ہے اور ٹھیک؟ بالکل آپ نے بڑا اہم سوال کیا, اس کے بارے میں دیکھیں جنرلی ہیلتھ جو ہے ہم وہ جانور کی ویژول انسپیکشن ضرور ہوتی ہے. ہمارے کم از کم 10 آدمی ہیں اسی کام پر لگے ہوئے ہیں کہ ان کی آنکھ, کان, ناک, اپنا سینگ وغیرہ اور اس کی ٹانگیں نہ خراب ہوں, اس کی صحت خراب نہ ہو, اس کی عمر جو چھوٹی نہ ہو, تو یہ ساری چیزیں ہم چیک کرتے ہیں.
दांत भी चेक करते हैं? दांत नहीं कोई चेक करता, ना ही कोई ऑब्लिगेटरी है इसमें। मेरा ख्याल दांत का मसला नहीं है कि दांत लाजमी नहीं है कि उसका, क्योंकि मिसाल के तौर पर एक जानवर, आपको शायद पता है कि नहीं, कि आम लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ का ना, कि जब जानवर 1 साल का होता है उसके नीचे के दांत जो हैं वो निकल जाते हैं, उसकी जगह नए आने शुरू हो जाते हैं। तो वो बड़ी कन्फ्यूजन पैदा होगी, आम लोगों को पता ही नहीं है कि दांत, और फिर जब जानवर 2 साल की उम्र होती है उसके जो और साइड वाले दांत हैं वो भी निकल जाएंगे, उसकी जगह नए दांत शुरू कर, उसको जाके दोंदा और चोगा अपने वो पंजाबी में बोलते थे हम लोग, ऐसे शुरू होता है। वो दांतों की कंपलसरी नहीं है ये चीज़। अच्छा, यहाँ नहीं चेक करते? नहीं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, शरई तौर पर भी कोई लाजमी नहीं है ये चीज़, दांत का होना कोई इतना नहीं है। क्योंकि जानवर के दांत चेंज हो जाते हैं, दूध के दांत निकलते हैं, दूसरे उगते हैं, तो लाजमी नहीं कि सारे दांत जानवर के मुंह में हों। मेरा ख्याल कि शरई तौर पर भी ये ज़रूरी है। अच्छा, ये जानवर जहाँ से आ रहे हैं, आपको ये कन्फर्म है ये कहाँ से आते हैं और इनको कौन सी खुराक खिलाई जाती है, और जल्दी बड़ा करने के लिए क्या क्या इन्हें खिलाया जाता है, इसके बारे में कोई है? ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें मेरा आपको एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा कि क्या क्या खिलाया जाता है और क्या नहीं खिलाया जाता। देखिए, इस मुल्क में अपना जो जानवरों की खुराक है उसमें प्रोटीन लोग डालते हैं, कुछ वो अपना कहते हैं जो मीट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे ये मैड काऊ डिजीज़ का प्रॉब्लम हुआ था, तो ये हुआ था कि जो रेंडर्स हम बोलते हैं, जैसे कहते हैं, ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, तो वहाँ से वो मीट कंटेंट्स में जो प्रोटीन होती है वो निकाल कर जानवरों की खुराक शामिल की जाती है, क्योंकि प्रोटीन से वो बढ़ोतरी होती है। आप मतलब हर आदमी तो नहीं इस चीज़ को समझा, जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो मेरी बात समझ गए होंगे कि प्रोटीन वहाँ से हासिल करके खुराक में शामिल की जाए, मुर्गियों की या गाय की या भेड़ बकरियों की, उसको फरबा करने के लिए, या चर्बी उनकी जो है वो भी शामिल कर ली जाती है किसी हद तक, लेकिन चर्बी इतनी शामिल नहीं होती जितनी वो प्रोटीन लेवल जो है वो जानवरों की। हमारी जो सर्वे है उसके मुताबिक तो पोर्क की चर्बी और उसके खून से कुछ खुराक बनती है जिसको जल्दी जानवर को बड़ा करने के लिए उसको दी जाती है बाज़ मुल्कों में। आप इस बारे में कुछ? मेरा इतना इसके बारे में इल्म नहीं है कि मतलब ख़ास तौर पर खून के बारे में मेरा ख्याल ये कोई मेरा ख्याल ऐसे उड़ती लगती है, कोई ख़ास नहीं बनती, क्योंकि खून में कोई जो है ना कोई मेरा ख्याल जाता नहीं है, ये अलहदा ही। चिकन के लिए तो है वो खुराक तैयार होती है उनकी, लेकिन जानवरों के बारे में पूछ रहा हूँ कि क्या? मेरा इसके बारे में इतना इल्म नहीं है अपना इसके बारे में। तो ये अगर इस बारे में कुछ चेक करना हो या कि ज़रा कुर्बानी देना है एक जानवर, तो इसका क्या तरीक़ाकार है, कोई है कोई इसका? बिल्कुल, आप देखिए जो इधर स्टैंडर्ड ऑफ फूड स्टैंडर्ड एजेंसी है इस मुल्क की, अगर आप उससे क्वेश्चन करेंगे कि आप बताएं हमें कि आया जानवरों की खुराक में या मुर्गियों की खुराक में मीट कंटेंट्स जिसको आप बोलें ब्लड फैट या कोई प्रोटीन या क्या क्या चीज़ जाती है और कितने % जाती है, वो आपको यहाँ से सारा डेटा मिल जाएगा। सही है, आप उनके जो डेटा है उस पर यकीन करते हैं और फिर आगे? हाँ, इधर हर चीज़ का डेटा जो है जो अपना जो गवर्नमेंट बनाती है उसमें वो मतलब नहीं ये करते ऐसा वैसा, वो सही होता है ऑलमोस्ट। ठीक, आप ये बताएं कि आप इंसा के हवाले से आप एक अथॉरिटी हैं हलाल प्रूफ करने के लिए, बाकी और जो अथॉरिटीज़ हैं ये तमाम के बारे में बताएं कि आप तो ठीक है वो कर रहे हैं, आप एक अच्छे मकसद के लिए, आप इसी वजह से आपने ये अदारा बनाया है कि बाकी लोग इसको अच्छे तरीके से नहीं डील कर रहे, लिहाजा हम करेंगे, आपने ज़िम्मेदारी एक ली है। आप ये बताएं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब फील्ड में जाते हैं, जिनको अथॉरिटीज़ देते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आई हैं कभी ऐसी? प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, हम लोग देखते हैं इसका सलूशन क्या है जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास ये आई थी कि हम लोगों ने अवेयरनेस शुरू की हलाल की मुसलमानों के लिए और गैर मुसलमानों के लिए जी। गैर मुसलमान जो मुसलमानों को हलाल खिलाना चाहते थे उनको एक कंफ्यूजन पैदा किया गया था। जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज थी वो कहती थी हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, आपका हलाल हो जाएगा, आप हमारी बात माने तो आपके लिए आसान हो जाएगा। हम लोगों ने ये अवेयरनेस दी है उनको कि आपका जो हलाल करने का तरीका कार ये है, सर्टिफिकेट का नहीं है, आप ज़िबहा करेंगे, ज़िबहा करने से जानवर हलाल हो जाता है, उसकी भी शर्तें हैं। और सबसे बड़ी हमारी जो कैंपेन ये थी कि एक ऐसा वक्त आ गया कि यूरोपियन गवर्नमेंट्स हलाल को बैन करने के लिए जा रही थी, कोई भी सर्टिफिकेशन एजेंसी सामने नहीं आई कंज्यूमर की आवाज़ उठाने के लिए या इंडस्ट्री की आवाज़ उठाने के लिए।
ہم لوگوں نے کیا کیا, آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا برمنگھم ڈیکلیریشن, کہ جتنے بھی ہمارے حضرات ہیں, ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹ جس کو ہم کہتے ہیں, کوئی سنی حضرات, کوئی شیعہ حضرات, ہم لوگوں نے سب کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھایا, ان سے پوچھا کہ بتائیں آپ کے لیے حلال کا معنی کیا ہے, ڈیفینیشن اس کا کیا ہے. تو ایک ڈیکلیریشن ہم نے 2 جون 2012 برمنگھم میں سائن کیا, جس میں لکھا تھا prophetic method of ذبیحہ non-stun is halal according to the scholars. سو ہم لوگوں نے ڈیفینس ایک شروع کیا. ڈیفینس کی مراد کیا تھی کہ گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ حلال کو کمپلیٹلی بین کیا جائے. اس کی وجہ یہ تھی ایک کہ آپ صرف اور صرف 2.2% پروڈکشن ہے حلال کا, آپ لوگوں نے تو قبول کر لیا دوسرا جو ہے, تو یہ جو ایگزیمپشن ہے اس کا ڈیفینیشن چینج کر دیں, اب سب سٹننگ کا کھا لیں تو آپ کے لیے ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے ان کو چیلنج کیا اور کنسلٹیشن کے تھرو چیلنج کیا, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کچھ سالوں کے لیے ہم نے تھوڑی سی روک تھام کر لی ہے. ابھی ہمارے لیے ایک اور چیلنج آ رہا ہے کہ ذبیحہ نہیں, کوشر جو یہودیوں کا سسٹم ہے اس کے اوپر اور حلال کے اوپر لیبل لگنا چاہیے کہ یہ نان سٹن سلوٹر ہے. تو ہم لوگوں نے چیلنج کر دیا کہ ٹھیک ہے, ہم بھی مانتے ہیں کہ لیبل ہونا چاہیے, پر اس لیبل پر یہ بھی آپ کو لکھنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے ذبح, اس کو گولی لگی ہے یا بجلی کا چٹکا, یا اس کے سر میں وہ جو چودھری صاحب نے کہا ہے ہیمر ہتھوڑا, یا اس کو سٹن اور مس سٹن کتنی بار ہوا ہے, کیا کیا تکلیف ہوئی ہے اس جانور میں فارم پر, وہ سب آپ لکھ دیں تو ہم خوش ہیں. لیبل کر دیں حلال نان سٹن, ہم بھی کریں گے اور آپ بھی کر دیں. ان کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا لیبلنگ کا, یہ نہیں کہ پبلک کو انفارمیشن چاہیے. ہمارے لیے ہمارا کام اتنا مشکل کر دیں کہ ہمارے جو ذبح خانے ہیں لائسنس, گورنمنٹ کے لائسنس, وہ چھوڑ دیں گے. جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں, یہاں کا قانون ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کے لیے ہمارے پاس کھل بکس, کوشر بکس جس کو کہتے ہیں, وہ ہونا ضروری ہے, اور اس کا لائسنس. ہمارا ایک ممبر ہے جس کے 9-10 مہینے ہو گئے, اب تک اس کا سلوٹر ہاؤس اپروو نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ تنگ کر رہے ہیں, دیر لگا رہے ہیں کہ دیکھو آپ کا لائسنس آپ کو ملے گا تو آپ کی کاروبار چلے گی, آپ اپنے خرچے نکالیں گے تو آگے چلیں گے. اس لیے ہماری جو مسلمانوں کا جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے, we feel we have been not only discriminated against, persecuted. جیسے یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا ہالوکوسٹ میں آسٹریلیا اور جرمن میں, ویسے ہی مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ صحیح حلال کو بین کیا جائے. وہ جو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں چل رہا ہے, اور انفارچونیٹلی جو ہمارے حضرات فتوے دے رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ حلال کا اصل مقصد کیا ہے. حلال از اے وے آف لائف. ہم تھے استنبول میں 23 اور 24 تاریخ کو, نیدرلینڈ والوں نے کہا ہے جب ہم لوگ یہ حلال سٹینڈرڈ اختیار کر رہے ہیں, اور جو صرف اور صرف ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, میں جلدی میں کہوں گا, نیدرلینڈ نے کہا ہے کہ علماء نہیں ہونے چاہیے, لیٹس کیپ ریلیجن اوے فرام حلال. تو میں نے ان کو کہا ہے میرے بھائی یہ آپ کا اگنورنس ہے کہ حلال اور ریلیجن کو آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے ہیں. اب کہنے کا مطلب ہے ان کے پاس اتنا کم انفارمیشن ہے حلال کے بارے میں کہ یہ وہ نہیں سمجھ سکتے کہ حلال کیا ہے. اسلام از حلال, حلال از اسلام, یو کانٹ ٹیک ون اوے فرام. اب آخری اسلام از اور وے آف لائف. صحیح. The governments are interfering. آپ آخری پیغام دے دیں. میرا آخری پیغام یہ ہے کے موقع پر کیا کریں ہمارے ناظرین. میرا پیغام یہ ہے کہ میں سب کو انکریج کروں گا for the sake of one God, اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ دیکھو کھانا, حلال کھانا ہمارے لیے عبادت ہے. یہ سچ ہے. حلال کھائیں گے تو آپ کی عبادت قبول ہوگی, آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. نہیں حلال کھائیں گے تو کیا وہ صرف مسجد میں جا کر وہ کہتے ہیں صرف ناک رگڑنے سے آپ کا کام نہیں چلے گا. فالو دا ٹرو پرنسپل آف اسلام اینڈ بی اے ٹرو مسلم اینڈ ڈیفینڈ حلال, بیکاز حلال از انڈر اٹیک فرام آل اوور دا UK, آل اوور یورپ اینڈ ان دا ویسٹ. اور صرف نان سٹن ذبیحہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اگر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں تو اپنے دکان والوں سے پوچھیں گے, مانگیں گے صحیح قربانی اور صحیح ذبیحہ.
ماشاء اللہ. چودھری صاحب آپ آخری پیغام اپنا دے دیں ان ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ عید پر جو قربانی کریں اب کس چیز کا خیال رکھیں, وہ شارٹلی بتا. شارٹلی پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے دکاندار کو, اپنے سپلائر کو انف ٹائم دیں کہ وہ آپ کو صحیح قربانی لا کر دے سکے, اور صحیح آپ کے نام کی اور ذبیحہ صحیح طریقے سے اور صحیح ذبح خانے سے, یہاں پر کوئی گولی شولی مار کر یا گیس مار کر یا کوئی اپنا وہ الیکٹرک کے جھٹکے دے کر ذبح نہ کیا گیا ہو, صحیح اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو, اور اس چیز کا آپ اصرار کریں. یہی میرا آپ کو پیغام ہے کہ آپ اپنے دکان سے پھر اصرار کریں کہ ہمیں ایسی قربانی چاہیے. صحیح ہے. تھینک یو. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا ٹائم دیا اور بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کو بتایا ہے کہ قربانی کیسے دی جائے. ناظرین, یہ کیونکہ قربانی کا ہمیں پتہ چلا تھا کہ برطانیہ اور یورپ میں جو قربانی دی جاتی ہیں وہ ایک ہفتہ پہلے ہی گوشت تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسی کو قربانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ تو ہماری گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایسے اس طرح قربانی ہوتی نہیں ہے, اور وہ ناظرین جو قربانی دینا چاہ رہے ہیں اور پہلے دیتے رہے ہیں وہ دوبارہ اگر قربانی دیں تو اس چیز کا وہ خود خیال رکھیں کہ وہ جس کے حوالے کر رہے ہیں وہ آدمی ٹھیک ہے, وہ آپ کے کہنے کے مطابق آپ کی اپنی قربانی وہ ادا کرے گا اور عید پڑھنے کے بعد ادا کرے گا. تو یہ اس چیز کا خیال آپ نے خود رکھنا ہے. ہم آئندہ اسی ہفتے اسی ٹائم آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.